तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर सब पर खैरियत से होंगे। इसे न्यू ब्रांड सबका वेलकम करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत पे। अम्मी रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई। हमने अम्ब्रेला ले ली क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। आज हम ज़ियारतें इंशाल्लाह करेंगे और आप उससे शेयर करेंगे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया करते हैं, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी 1 पे लिफ्ट चली गई। और ये जो रोटियां बनाते हैं इतनी ज़बरदस्त, कितनी ज़्यादा रोटियां थी ना जो रात को हमने होटल का खाया था, वही मुझे नहीं पसंद। ये अभी हम थोड़ी बहुत ग्रोसरी करने आ गए। मैं ये तार की बोतल वगैरह कितने की ये बोतल? 12 यार। अभी हमने चाय के साथ बिस्किट वगैरह। चलो भाई, हमने केक रस भी ले ये ले। अभी अपनी बस में बैठ गए। हम उनको मिल गए रास्ते में। मैंने ली थी अपनी चाय, नाश्ता नहीं किया था। तो भी हम करते ही रहे हमारी प्यारी सी बड़ी सी बस। चुपचाप नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आज देखते हैं कौन सी ज़ियारत में जाएंगे। इसे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर करते। अम्मी ने केक रस लिए और जोड़वाटो और मैं बिस्किट लिया नाश्ता। यार ये जो बोको होटल है ना, ये इतना बड़ा है ना, पूरे 2-3 गलियों जितना। ये देखो पहाड़ आ गया। कितना अच्छा व्यू आ रहा है। बस आहिस्ता आहिस्ता फुल हो रही है यार। وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله آواز نہیں آ رہی ہے سب کسی کی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیات کریمہ سارے مل کر اس کو انشاءاللہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ آیات کریمہ کو 7 مرتبہ، آیات کرسی کا اہتمام بھی 1 مرتبہ کر لیں۔ آیات کرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ۔ کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہمارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ اگر وہ نیچے سے جان کر دیکھتے تو وہ ہمیں دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر جن 2 ساتھیوں کا تیسرا ساتھی اللہ ہو، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خوف نہ کر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اپنی حفاظت کا ایک نظام چلایا۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نے ایک مکڑی بھی غار کے چاروں طرف، جس غار کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تو وہ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے کہ اس کے اندر انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بیٹھ ہی سکتا ہے۔ غار کے اندر جو غار سور ہے، جو سب سے ٹاپ بلندی والا حصہ ہے، تو وہاں پر کافر پہنچ گئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے ایک مکڑی بھیجی، اس مکڑی نے غار کے چاروں طرف جالا بنایا، اور بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے ایک کبوتری کو نازل فرمایا، اس کبوتری نے اس جالے میں انڈے دیے۔ تو کافروں نے یہ منظر دیکھا، وہ اس خیال میں ہوگا کہ یہاں تو انسان موجود نہیں ہے، انسان اگر داخل ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا، یہ کبوتری کے انڈے تو کئی سو سالوں سے خدا بار پڑا ہے، یہی خیال کر کے وہ واپس چلے گئے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ جب یہاں غار تک پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں مبارک پر بٹھا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تک تشریف لے کے گئے، جن کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے تھے۔ اور ابوبکر کا درجہ صحابہ کرام میں پہلے نمبر پر ہے۔ تمام صحابہ کرام میں سے پہلے نمبر پر جس کا درجہ ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے گا۔ نبیوں کے بعد امت میں سب سے پہلے جنت میں ابوبکر ہی داخل ہوا، سب سے پہلے امت میں۔ تو جب اس غار کے اندر تشریف فرما گئے، ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے غار کے اندر صفائی فرمائی کی۔ یار ہم لوگ فائنلی پہنچ گئے ہیں۔ ہم لوگ ابھی غار سور کی زیارت کرنے جا رہے ہیں نا۔ تو یہ ہمارے سارے بس کے ممبرس ہیں، اس بس میں آئے۔ ابھی ہم لوگ جائیں گے، آپ لوگ بھی بتائیں گے، ایک ساتھ جائیں گے، ایک ساتھ آئیں گے۔ وہ ڈیٹیلز انہوں نے ماشاءاللہ بس میں بتائی ہے، بس میں آگے بتائیں گے۔ چلتے ہیں۔
غار ثور وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر جب شروع فرمایا تھا تو مدینہ پاک کی طرف جس پہاڑ میں کیا فرمایا تھا بالکل سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے دیکھیے یہ غار ثور کی جو ٹاپ والا حصہ ہے نا جو بلندی والا آپ کو نظر آ رہا ہے جو دو بڑے پتھر ہیں ایک چھوٹا ہے ایک بڑا یہ غار ثور اس کے بیچ میں جو چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے پیارے آقا علیہ السلام نے وہ بالکل ٹاپ والا جو بلندی والا جو اوپر والا حصہ ہے جو دو بڑے پتھر ہیں ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے تو یہاں پہ پیارے آقا علیہ السلام نے محترم مجاہد کرام کیا فرمایا تھا غار ثور جبل ثور بھی سے کہتے ہیں غار ثور بھی سے کہتے ہیں غار ثور جو ٹاپ والا حصہ ہے مزدلفہ على جبل السور یہاں پر میں وہ غار ثور اب اس کی ہائٹ کتنی ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے حرم سے یہاں تک ابھی جتنا سفر ہم نے گاڑی میں کر لیا 3.5 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے یعنی 3.5 میل کا یہ پورا سفر پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں تک پیدل طے کیا اور اس کی ہائٹ کتنی ہے اس کے کتنا اونچا پہاڑ ہے اس تک 5 کے قریب اس کی اونچائی ہے مکہ میں سب سے بلند پہاڑ ہے اب دیکھیں یہاں اس پہاڑ کے اندر یہاں تک تشریف لانا پیدل آنا اور پھر اس کے اوپر تشریف لے کے جانا پھر اس میں 3 راتیں کیا فرمایا تھا تو یہاں پر ایک عورت بھی بہت بڑا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو صدیق یہ کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں ایسا اس کے پیچھے بڑی داستانیں پڑی ہوئی اب اس پہاڑ کو کہتے ہیں کہ اسلام کا پہلا قلعہ پہاڑی ہی راستہ ہے جو حاجی تمنا رکھتے ہیں کہ میں اوپر تک جانا ہے وہ انفرادی آئیں گے سیپریٹ آئیں گے چھوٹی گاڑی میں آئیں گے چھوٹی گاڑی والے بھی آپ کو یہ یہاں تک اتار دیں گے سامنے بلڈنگ ہے یہاں تک بس راستہ ہے یہاں سے پھر آپ نے پیدل ہی جانا ہے اور 2-2.5 گھنٹے ایک طرف سے 2-2.5 گھنٹے نیچے آنے میں لگے تقریباً 5-6 گھنٹوں کا سفر بنتا ہے گائز دعا آ رہی ہے چپ کر کے دعا کرتے ہیں گائز غار ثور کی زیارت ہوگی اور انہیں ڈیٹیلز بھی بتا دی ہیں یہ رہا اوپر پہاڑ دو جو ہیں ادھر کافی لوگ ہیں میں ابھی ہم چاہتے ہیں دعا وغیرہ بھی کر لیے ابھی اور بھی بہت ساری زیارتیں ہوں گی دعا وغیرہ بھی ہم نے کر لی ابھی ہم نے کر رہی ہے دیکھو کبوتر بہت دھوپ ہے میں اپنی چھتری بھی لے کر آئی چلتے ہیں اپنی بس کی طرف صدر تھے ضیاء الحق صاحب بھی اسی نے لگائے 1981 میں خصوصی طور پر پاکستان سے مٹی منگوائی گئی اس کے لیے اور یہ شرف اللہ نے پاکستان کو بخشا ہے الحمدللہ اس لیے سے کہ حاجیوں کو سایہ ملے حاجیوں کی چھاؤں ملے یہاں پر بہت دھوپ ہوتی ہے گرمی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی بھی دیکھو کتنی گرمی ہے ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے یہ جون جولائی اگست میں انتہا گرمی ہوتی ہے مکہ یہ گرم شہروں میں سے ایک شہر دنیا کی گرم شہروں میں سے ایک شہر ہے مکہ مکرمہ یہاں سردی کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے یہاں پہ ہماری بس آدھا گھنٹے تک رکے گی یہاں پہ کہتے ہیں جتنی دیر دعا کر سکو کرو قبول ہوتی ہے ابھی باہر صبر کرے گاڑی بار پھنسے کھول دیں ابھی بیٹھے ہیں چھوٹی سی پہاڑی ہے نا ادھر جبل رحمت ہے ادھر ہمیں چل کے جانا اوپر تک نام میں یار ابھی ہمیں جانا ادھر جبل رحمت چھتری لے لی بہت زیادہ گرمی ہے یہ جبل رحمت ہم آئے ادھر اوپر وہ زیارت کرنا ہے اب چلتے ہیں جلدی سے پہنچتے ہیں واپس بھی آدھے گھنٹے کا ٹائم دے اگر نہیں آئے تو بس چلی جائے گی ہماری یہاں پہ بھی دیکھو برقعوں کی ہر چیز کی چیزیں ہم شاپنگ کرنے نہیں آئے اپنی زیارت کرنے آئے تو ہم نے اپنی زیارت پہ فوکس کرنا ہے نہ کی چیزوں پہ اوپر جانا ہے ہم نے جبل رحمت پہ یار میں شوز پہن آئی تھی اتنا اوپر ہمیں وہ اوپر ٹاپ پہ جانا دیکھو سرکار ہے میری چھتری بھی ٹوٹ گئی ہے اور گرمی اتنی کہ دیکھنا ہم پاکستان جب رہیں گے نا دیکھو چھتری ٹوٹ گئی ہم کالے شیدھی ہوئے ہوں گے پھر چلتے ہیں اوپر انہیں کوئی پہاڑ سے ہی پھینک گے بس تھوڑا سا رہ کے اوپر دعا کر کے واپس آتے ہیں ہم لوگ بھاگ رہے ہیں گھوڑوں کی طرح اچھا لوگوں نے ادھر نام بھی لکھا میں یہ دیکھو مارکر سے ہاں
यार इतना ऊपर आ गए, वापसी उतरना इजी है ना, चढ़ना मुश्किल है बस आगे। फाइनली पहुंच गए हम लोग। यार लोगों ने लगता अपने लवों के नाम लिखे, लेकिन ये गलत है। शेर के देखो उधर लिखा हुआ है, नमाज पढ़ना लिखना। हाँ ना, नाम मैंने देखा। ये हम इतना ऊपर चढ़ा है, ये देखो। दुआ करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। चढ़ने की जगह वो थी पीछे और ये उतरने की जगह नज़दीक है। और यहाँ लोगों ने इतने अपने नाम लिखे हुए हैं, ये शेर के। पता है ना, हमने नफल पढ़ी ना, कुछ दुआ करना था। अल्लाह नबी पैगम्बर ये सब हमने पढ़ ली है, दुआ कबूल करने वाला अल्लाह है। ये सब लिखा हुआ नहीं। ये देखो मेरे नीचे से ऐसे पसीने जा रहे हैं। उतरना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। देखो कितना प्यारा सदका। अच्छा यार, हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 ज़ियारतें हमने कर ली है ना। अभी क्या टाइम हो 12? अभी ये टाइम देखते हैं क्या होता है। आई थिंक 12 साढ़े 12 हो गए, क्योंकि हम सुबह 7:30 बजे से निकले। अचानक कॉल आई कि चलो आप लोग को ज़ियारतें कराएंगे। हमारे पैकेज के बीच में है ये। हाँ, तीसरी ज़ियारत। बहुत सारी ज़ियारतें करवाएंगे। और हमारे ये कोई हमने पैसे वैसे नहीं दिए, मतलब कि हमारे जो पैकेज के पैसे थे ना, उसी में ये सब है। बस हम अपना खाना पीना खुद करना है, और सब यहाँ का खुद इनमें ही लेके जाएंगे, विजिट करवाएंगे सब। अभी जाते हैं यहाँ की मार्केट में, चीज़ें देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। लेट्स गो। पहुँच के मिलते हैं यार, वरना व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा। इतनी धूप हुई भी, कैब नहीं कैब लेकर आए, बट मैंने कहा चलो अपनी छतरी ऑन कर लेते। अभी ये देखो, ये रहा। अभी हम बैक जा रहे हैं। शाम तक यहाँ करते हैं। शाम होने के बाद यहाँ से हाजी रवाना होकर मुज़दलिफा की तरफ। हमारी गाड़ी मुज़दलिफा की तरफ जा रही है। मुज़दलिफा में 2 नमाजें पढ़ी जाती है, मगरिब और इशा। मगरिब और इशा की नमाजों को मगरिबैन की नमाजें कहा जाता है। और मुज़दलिफा में पूरी रात गुजारना ये वाजिब है, जरूरी है। ये दूसरा रास्ता देखिए, सीधे हाथ में ये वाला है, और ये तीसरा है, और ये आगे वाला चौथा रास्ता देखिए। ये 4 रास्ते हैं टोटल, जिन रास्तों से हाजी पैदल जाते हैं, पैदल सफर करते हैं। अभी इसमें ट्रैफिक गाड़ियां चल रही हैं। आज के दिनों में इसमें ट्रैफिक का चालान ममनू होता है। सिर्फ इसमें हाजी पैदल सफर करते हैं अरफात से मुज़दलिफा तक। मुज़दलिफा में हाजी पूरी रात गुजारते हैं। वहाँ पर रात गुजारना ये वाजिब है, जरूरी है। फिर वहाँ हाजी जब रात गुजारते हैं तो फजर की नमाज जब पढ़ते हैं, 10 ज़िलहज फजर जब पढ़ लेते हैं, तो वहाँ से फिर मीना का सफर शुरू करते हैं। और वहाँ से हाजी कंकरियाँ भी जमा करते हैं रमी के लिए। रमी कमल जानते हैं, शैतानों को जो कंकरियाँ मारी जाती है उसको रमी कहते हैं। 70 कंकरियाँ वहाँ से उठाते हैं, 70 कंकरियाँ। पहले दिन ये रमी का पहला दिन 10 ज़िलहज से शुरू होता है, हज का तीसरा दिन होता है, रमी का पहला दिन होता है। बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारते हैं, 11 को 21 मारते हैं, यानी 7 7 7। छोटे शैतान को, दरमियानी को, फिर बड़े शैतान को, यानी 11 ज़िलहज को 21, 12 ज़िलहज को 21। गैस अभी हम लोग ना दूसरे जगह जा रहे हैं। देखो कितनी प्यारी प्यारी लोकेशन आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे नबी पैगम्बर सब की तवज्जो फरमाया साहब, तमाम अहबाब से गुजारिश है, एक दफा सारे मिलकर इंशाअल्लाह दुआ माफ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। और आप माशाअल्लाह इस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हैं, जो रोए ज़मीन पर सबसे अजीम शहर है, सबसे मुक़द्दस जगह है, सबसे जो अल्लाह को महबूब है वो मक्कातुल मुकर्रमा है। मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा, ये वो जगह है। इसके बारे में आता है कि जिस दिन से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया, इस दिन से अल्लाह पाक ने इस जगह को हुर्मत अता फरमाया। एहतराम, कदर, अजमत, इसकी अजमत, इसकी कदर, इसका एहतराम बहुत ज्यादा है। जिस वक्त इंसानों को अल्लाह ने पैदा भी नहीं फरमाया था, यानी इंसानों की पैदाइश से 2000 साल पहले फरिश्ते यहाँ पर हज किया करते थे। और यहाँ की अजमतें इतनी ज्यादा है कि यहाँ अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं इस जमीन के बारे में कि अल्लाह फरमाते हैं मैं इस शहर की कसम उठाता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं एक और जगह पर फरमाते हैं कि ये अमन वाला शहर है, हादन बलदन आमिना, ये अमन वाला है, अमन वाला, इसमें सलामती है, इसमें अमन है, इसमें बरकतें हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं मांगी, अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना, इसको सलामती वाला शहर बना, इसको वसीअ समरात अता फरमा। अभी आप देखें माशाअल्लाह मक्का में अमन है कि नहीं है ना। अब
جس وقت مکہ میں داخل ہو جائے کوئی خوف خطرہ محسوس نہیں کریں گے آپ انشاءاللہ. اور یہاں رزق زیادہ ہے. یہاں جانور بھی بھوکے نہیں سوتے. آپ جس مارکیٹ میں بھی جائیں, جس شاپنگ مال میں بھی جائیں, آپ کو بے موسم پھل بے موسم سبزیاں مل جائیں گی. یہ یہاں کی پیداوار نہیں ہے, آپ کو ہر مارکیٹ میں ملے گی. اور یہاں کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. یہاں کی ہم درخت نہیں کاٹ سکتے, منع کیا گیا. اور اسی شہر کے اندر جو بندہ شکار کرتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا. مکہ کے اندر شکار کرنا یہ بھی منع ہے. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مکہ کے اندر داخل ہو ہتھیاروں کے ساتھ, ہتھیار جاتے ہیں نا اسلحہ, ہتھیاروں کے ساتھ اس شہر میں داخل نہ کریں. یہ ہتھیاروں کی جگہ نہیں. ہتھیار نفرت کے جو اٹھائے جاتے ہیں, یہ نفرتوں کی جگہ نہیں, یہ محبتوں کی جگہ ہے. اور یہاں پر دیکھیں ایک نیکی کا اجر کتنا ہے, کسی نے سنا ہے حدیث؟ اسی لیے آتے ہیں کہ یونیورسٹی کی زیارت کرنے رائٹ کی طرف. یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے, جامعہ ام القریٰ کے نام سے اس کا نام ہے. یہ مکے کا پرانا نام بھی تھا ام القریٰ, زمینوں کی ماں. اس کو کہتے ہیں زمینوں کی ماں. اسی نام سے یونیورسٹی بنائی گئی ہے. ماشاءاللہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, اس میں تقریباً 57 ممالک کے طلباء کرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یعنی پوری دنیا کے مسلمان یہاں پر تعلیم حاصل کریں, اسلامک یونیورسٹی کے لیے. تو لہٰذا سب یہاں کے فضائل بہت زیادہ ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے مکہ میں یا مدینہ میں موت پائی, موت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ ہر حال میں آنی ہے. کسی کو پتہ نہیں کب آئے گی, کیسے آئے گی, کس حالت میں آئے گی, مگر آنی ضرور ہے. جس نے مکہ میں یا مدینہ میں موت پائی, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ قیامت کی سختی سے امن میں رہے گا, سلامتی کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہاں پر آپ ایک دن بخار برداشت کر لیتے ہیں. حرم کے اندر, مکہ کے اندر آپ ایک دن کا بخار برداشت کر لیا, اللہ پاک آپ کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر رہنا سب یہ معمولی بات نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو عرفات کہتے ہیں. اس کی پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ, یہاں اس میدان میں بابا آدم علیہ السلام کی دعا اور توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ دادا ہیں, ان سے جب جنت میں بھول ہو گئی کہ اس بھول کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیگم کو اور حضرت آدم علیہ السلام ان کی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا. زمین پر سری لنکا, ہندوستان, جدہ کی طرف روایات مختلف ہیں. ان کو اللہ نے بھیج دیا, اور جب ان کو بھیج دیا تو ان دونوں کو جدا بھی کر دیا. اور یہ جدائی تقریباً 200 سال تک رہی. 2 سال نہیں, 200 سال میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا تھے. تو جب ان کی ملاقات ہوئی, ملاقات کہاں پر ہوئی تھی؟ کہاں پر ہوئی تھی؟ عرفات کے میدان, اسی میدان میں جب رحمت کی پہاڑی پر, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا کے اس میدان میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور جب ملاقات ہو گئی تو عرفات کے اندر اس کا جو رقبہ ہے 1,10,000 مربع میٹر سے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہے. یعنی اگر اس کے اندر 3.5 لاکھ لوگ اندر جمع ہو جائیں تو آرام سے نماز ادا کر سکتے ہیں. مکہ مکرمہ میں حرم کے بعد, مسجد الحرام کے بعد یہ دوسری بڑی مسجد ہے رقبے کے لحاظ سے. یہ اب انشاءاللہ اسی طرف جا رہے ہیں, پورے سال بند ہوتی ہے, صرف حج میں کھلتی ہے. یعنی سال میں ایک ہی دفعہ حج کے لیے اس کو حکومت کی طرف سے بولا جاتا ہے. ابھی بھی بند ہوگی. اب انشاءاللہ اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ادھر انشاءاللہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. سب کا وضو ہے انشاءاللہ؟ ہاں, بوضو ہو کر آئے ہیں. جن کا وضو نہیں ہے, یہاں پر لوگ پانی بیچتے ہیں, اسے آپ پانی لے سکتے ہیں. 2 ریال کی تبرک کے لیے, برکت کے لیے کوئی نفل ادا کرنا چاہتے ہیں. یار اب ہم لوگ آئے مسجد نمرہ, ادھر 2 نفل ادا کرتے ہیں. اگر اس کے لیے میں روزی کے لیے جس کے لیے کرنا آپ کو جو چاہتے ہیں قبول ہوتی ہے یہاں پر تو بھی کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ 2 نفل ادا کرتے ہیں. میری سیم نماز ہے, تو پھر آپ اس سے ملتے ہیں. یار یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ جیسے ہم نے قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں حاضر یہاں پر آتے ہیں. اور وہ سب کافی انہوں نے ڈیٹیلس وغیرہ بتائی. ہم تو یار ہمیں اتنا نہیں پتا, تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. بنائی تھی
زبیدہ کون تھی؟ زبیدہ ایک خاتون کا نام ہے، عورت کا نام ہے، اور ایک ملکہ تھی ہارون رشید رحمۃ اللہ، ایک بادشاہ گزرے ہیں، اس کی بیگم تھی عراق کے جو بادشاہ گزرے، بہت نیک بادشاہ تھے ہارون رشید، اس کی بیگم تھی، یہ بھی بڑی اللہ والی تھی، بڑی نیک خاتون تھی، تو یہاں پر حج کرنے آئی تھی مکہ کا، تقریباً آج سے 1100-1200 سال پہلے کی بات، یعنی 12-11 صدیاں پہلے، تو یہاں پر جب حج کرنے آئی تو ابھی تو ماشاءاللہ بہت سہولیات ہیں، مشینری کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا وقت ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اس طرح ماحول، اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، تو پانی کی بڑی تکلیف ہوتی تھی، پانی کی قلت تھی، تو زبیدہ نے ارادہ کیا کہ میں ایک نہر بناؤں گی اور یہ نہر میں عراق کے شہر بغداد سے یہاں تک لے کر آؤں گی، پہلے طائف تک، طائف سے یہاں تک، طائف میں دریا فرات سے یہاں تک ادھر، تو اس کے جو وزیر تھے اسے کہنے لگے کہ ملکہ زبیدہ اس کو نکال دیا، اس کے اندر پانی گندا ہو گیا تھا تو خشک کر دیا، کیونکہ پانی خشک گندا ہو گیا تو پھر سعودی حکومت نے یہاں پر اور انتظامات ماشاءاللہ حج پہ کرتی ہے، پانی پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بالکل ساتھ میں جا کر نظر آ رہی ہے۔ جب یہ بنائی گئی تو اندازے کے مطابق اس نہر پر تقریباً 170 ملین دینار کا خرچہ ہوا تھا، 170 ملین دینار، یعنی پاکستانی پیسوں میں یہ اربوں کروڑوں روپے بنتے ہیں، جو بہت بڑی رقم ہے، بڑی رقم۔ ایک عورت ذات نے اس نہر پہ خرچہ کیا تھا کہ حاجیوں کو کیا ملے؟ پانی ملے۔ اس میں عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جی، بہت بڑا کارنامہ ہے کہ یہاں کا سارے مل جاتے ہیں، جن راستوں سے حاجی پیدل آتے ہیں۔ ابھی ہم مزدلفہ میں داخل ہو گئے، پورا مزدلفہ کا میدان ہے، یہاں بس پوری رات گزارنے کے لیے مغرب کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ کر پھر مینا کی طرف جاتے ہیں۔ مینا تک یہ مزدلفہ ہے، جہاں سے مینا شروع ہوتا ہے وہاں تک یہ مزدلفہ ہے، بڑا میدان ہے، کھلا ڈولا۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ بقرہ عین المشعر الحرام، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے، یہ بھی پورا سال بند ہوتی ہے، ابھی بھی بند ہے، چھوٹی سی مسجد، اتنی بڑی نہیں ہے۔ حج میں ایک ہی دفعہ اس کو بولا جاتا ہے حج کے لیے، یہاں پر حاجی وہ نمازیں پڑھتے ہیں، جن کو جگہ مل جاتی ہے وہ یہاں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، حاجی باہر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ پڑھی ہوئی ہے، آپ کو نظر آتی ہے، بہت ساری جگہ پڑھی ہے، یہاں سے حاجی جاتے ہیں، جہاں سے حاجیوں کو جگہ مل جاتی ہے، حاجی یہاں سے کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں رمی کے لیے۔ 3 دنوں کا عمل واجب ہوتا ہے، 10 ذی الحج کو، 11 کو، 12 کو کنکھے مرنا واجب ہے، ضروری۔ 13 ذی الحج کو کنکھے مارنا سنت ہوتا ہے، 13 کو کوئی حاجی کنکھے مارتے ہیں، کوئی نہیں مارتے، پھر یہ 8 ذی الحج سے عمل شروع ہوتے ہیں، حج کے عمل۔ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج کا نام کا رہا، ہاتھیوں پر سوار تھے، اسی علاقے سے گزر رہا تھا، ایک ناپاک ارادہ کرتے ہوئے کہ میں نے اللہ کے در کو نعوذ باللہ گرانا ہے، تو جس جگہ پر اس لشکر نے قیام کیا، ہاتھیوں سمیت ٹہراؤ ڈالا، اللہ نے وہاں پر پرندے بھیجے ابابیل کے نام سے، ان پرندوں نے اپنے پنجوں میں کنکر اٹھائے، چھوٹے چھوٹے، اور وہ پرندے جب ان کے اوپر سے گزرنے لگے تو وہ کنکر ان کے اوپر چھوڑ دیے پتھر، جب ان کے سروں پر لگے نیچے تک، اس طرح اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا جس طرح کہ ان کو چھری سے کاٹا جائے، سواری سمیت، ہاتھیوں سمیت، سب کو پوری صورت اس پہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پوری صورت اسی پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ایمان میں رکھے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، یہ بدبخت نکلا تھا اللہ کا مقابلہ کر رہے، اللہ نے کوئی نہ ایٹم بم بھیجے، نہ کوئی بڑے فرشتے بھیجے، چھوٹے پرندوں کے ذریعے، چھوٹے کنکروں کے ذریعے نے اسے ہلاک کر دیا۔ یہ مینا اسٹیشن اوپر ٹرین چلتی ہے، اوپر ٹرین کا میٹرو اسٹیشن ہے، نیچے گاڑیوں کا راستہ ہے، یہاں سے نکل کر سیدھی ہاتھ میں چھوٹا سا میدان ہے جہاں پر وہ ابرہہ تباہ ہوا تھا۔ استغفار پڑھتے ہوئے جایا کریں ایسی جگہوں سے جہاں پہ عذاب نہ ہو۔ یہ سامنے دیکھیں جی، یہ جو کھلا میدان ہے، جلدی دیکھیں کھلا میدان، یہ والی جگہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر وہ بدبخت تباہ ہوا تھا جی، ابرہہ کا لشکر۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی ہم مینا میں داخل ہو گئے جی، یہ دونوں طرف مینا کے اندر ہم انٹر ہو گئے۔ ابھی دیکھیں سامنے الٹے ہاتھ میں دیکھیں، نظر آ رہے ہیں سب کو جی، یہ اس طرف سے آ کے دیکھیں، وہ چھوٹا سا مینار ہے جی، یہ مقام اسماعیل کہلاتا ہے جی، ادھر سے آ کے دیکھیں، جلدی آ جائے، ادھر نہیں نظر آ رہا،
وہ سامنے پہاڑ کے اوپر جو چھوٹا مینار ہے اس کو مقام اسماعیل کہتے ہیں، مذبح اسماعیل بھی کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب اپنے باپ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں تک لائے تھے، جب ذبح کرنے کا حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے، آزمائش تھی، امتحان تھا۔ کتنا کچھ یار یہاں پر ہمیں اتنا پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کون سی دنیا میں گھوم رہے ہیں، یہاں پہ کتنا کچھ سیکھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے یار۔ نبیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد خیف ہے جہاں پہ سارے نبیوں نے بڑے نماز ادا کی اللہ کے تھی۔ لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، مسجد خیف ہے۔ یہ بھی پورے سال بند ہوتی ہے، صرف حج میں کوئی 3 سال میں ایک ہی دفعہ، 3 مساجد، کوئی تیسری مسجد ہے جو بتا رہا ہوں کہ سال میں صرف ایک ہی دفعہ بنتی ہے، مسجد خیف، مسجد مشعر الحرام، تیسری کون سی تھی؟ مسجد نبوی۔ یہ 3 مساجد پورا سال بند ہوتی، صرف سال میں ایک ہی دفعہ بنتی ہے۔ یہ دیکھو کتنا سن پہ مان کے واپس اپنی خیموں میں آ جاتے آپ کو گلفیاں ماری جاتی ہے وہ جگہ بتائیں گے۔ یہ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ کر کرے وہ مسجد خیف ہے، 4 مینار ہے، اس کے 2 فرنٹ پہ 2 پیچھے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں 70 نبی نے نماز ادا فرمائی ہے، اب بھی بند ہے، سامنے نظر آ رہی ہے الٹے ہاتھ میں، یہ مسجد خیف۔ اور اسی کے ساتھ جمرات بھی دیکھیں، جو سفید رنگ کی بلڈنگ بنی ہے نا، اوپر چھتری نما شکل کی بلڈنگ بنی ہے، جس طرح چھتری بنی ہو، جس میں اندھیرا بھی ہے، اندھیرا، یہ جمرات ہے جی۔ اس کے اندر 3 بڑے شیطان ہیں اور یہاں پر رمی کی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ چھوٹا شیطان، درمیانی، لاسٹ میں بڑا شیطان، بالکل گاڑی کے برابر آپ دیکھ لیجیے۔ اور بنا بھی آپ کو یہاں سے سیدھے ہاتھ میں پورا نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھو میں خیمے، بنا والی خیمے دیکھ رہی ہے۔ اس کے اندر حاجی رکتے ہیں، 1 سال کے بعد کھلتے ہیں، ابھی آ جائے گا، ابھی آج تو گزرا ہے۔ ایک خیمے کے اندر تقریباً 50-60 حاجی آرام سے آرام کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی مینا یہ مینار کا دوسرا حصہ دیکھیں، لیکن اوپر جو لگے ہوئے سارے اسی ہیں، جو اس کے اوپر یونٹ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ اوپر یونٹ ہے اس کے نہیں ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے عمرہ کر لیں، احرام جن کے پاس نہیں ہے وہاں سے لے سکتے ہیں، بڑی مارکیٹ ہے۔ جورانہ کو جورانہ کیوں کہتے ہیں؟ جورانہ کو جورانہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک عورت رہتی تھی، اس کا لقب جورانہ تھا، اس کی عورت کی نسبت سے اس علاقے کا نام اور اس مسجد کا نام جورانہ رکھا گیا۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے اس عورت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی پر چند صحابہ کے ساتھ مل کر جورانہ سے احرام باندھا گیا۔ 10,000 صحابہ کرام ساتھ میں موجود تھے، چند صحابہ، 2 روایتیں، یہ 40 صحابہ یا 70 صحابہ نے ساتھ میں احرام باندھا، وہاں سے عمرہ ادا فرمایا۔ تو جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جو نہیں کرنا چاہتے کوئی دم نہیں پڑتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ادھر پہنچ کر ٹائم دیکھیں گے، اگر ظہر کا وقت ہوا اور نکالے گا نہار ہو، اللہ پاک اس کو اس دن شر سے اور جادو سے محفوظ فرمائیں گے، تکلیف سے اور جادو سے محفوظ فرمائیں گے۔ اب اجوا کھجور ہم کھاتے ہیں، اس کی جو گٹلی ہوتی ہے، گٹلی جاتے ہیں نا اس کی، وہ پتہ ہے وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی بڑی شفا رکھی ہے۔ جی اس گٹلی سے ایک پاؤڈر بنتا ہے جسے اجوا پاؤڈر کہتے ہیں، وہ امراض قلب میں بہت بڑی مفید چیز ہے، بہت بڑا فائدہ ہے اس کا۔ جو دل کے امراض ہوتے ہیں، جو دل کے مریض ہوتے ہیں، اس کا مشہور واقعہ بھی اسلام میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہے جن کو سب سے پہلے اسلام میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، دل کا دورہ پڑا تھا اسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور کی گٹلی کا پاؤڈر اور اجوا کھجور سمیت اس کا پاؤڈر دیا کہ اس کا استعمال فرمائے۔ صحابی نے جب اس کا استعمال فرمایا تو اللہ پاک نے اس صحابی کو شفا عطا فرمائی۔ یہ دل کے بند والوں میں کام کرتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک فرمائے سب سے زیادہ اموات کس وجہ سے ہوتی ہے؟ دل کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے ہارٹ اٹیک، یعنی دل کے امراض کو ختم کرتا ہے، شفا اللہ کی طرف۔ گائز یہ ہے مسجد جورانہ جہاں پہ عمرہ کیا جاتا ہے، یہاں پہ بھی ابھی جائیں گے اندر، دیکھتے ہیں عمرہ کرنا ہے یا نہیں، اندر جانا ہے۔ گائز یہ مسجد جورانہ ہے، ابھی ہم اپنا نماز ادا کرتے ہیں، موبائل چارج لگا کے
اور پھر پڑھتے ہیں نماز. مسجد جرانا میں نیت ہوگی, پھر انشاءاللہ جب بھی ہوگا ہم جائیں گے طواف کرنے, عمرہ کرنے, مدینہ سے آ کے کریں گے. جاتے ہیں باہر سے, دیکھتے ہیں کچھ جوس ووس پکڑتے ہیں. اماں تو میری طرف پہن ٹوپی پہن کر آئی ہے. چلتے ہیں یار. ہرا کا پہاڑ ہے, زیارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے اس پہاڑ پہ نبوت سے پہلے تشریف لایا کرتے تھے, اور اللہ کی عبادت تنہائی میں کئی دنوں تک کیا کرتے تھے. جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائک ہیں فرشتوں میں, جس کی چھوٹی اونٹ کے کوہان جیسی نظر آ رہی ہے, جس طرح ایک اونٹ بیٹھا ہو اس کی کوہان ہوتی ہے, اسی طرح یہ اس کی چھوٹی ہے. یہ پل پر ہم جب جائیں گے تو برج کے اوپر سے صاف نظر آ جاتا ہے. رائٹ کی طرف دیکھا کریں. ایسے ہیرا گھر ہے, ہیرا کا پہاڑ جو اونٹ کی طرح اس کی چوٹی ہے. تصویر پڑی ہوئی جو میں نے خانہ کعبہ کے ساتھ لگائی تھی, میں اسپیشلی اپنے لیے. پہلے نمبر پر جنت البقیع ہے مدینہ پاک میں, اس کا پہلا درجہ ہے. اس کے بعد اس قبرستان کا درجہ ہے جنت المعلی. اس میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 6000 کے قریب صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں, جن میں سے سب سے جو بڑا نام ہے امہات المومنین مسلمانوں کی باپ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی قبرستان میں آرام فرما رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کئی لوگ اس میں دفن ہیں. چاچا ابو طالب, دادا عبد المطلب, صاحبزادے حضرت ابراہیم, حضرت قاسم رضی اللہ عنہ, طیب رضی اللہ تعالیٰ, اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, فضل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اسی قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں. دھیان میں دیکھیں قبرستان جنت المعلی. بہت بڑا گروہ یہاں سے گزر کر مسلمان ہوا تھا, تو یہاں یہ مسجد بن گئی. اس سامنے دیکھیے رائٹ میں, اور آگے ایک اور مسجد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, لال سفید رنگ کی چھوٹی سی مینار ہے. مسجد فتح کے نام سے ہے. مسجد فتح, جب مکہ فتح ہوا اسلام کا جھنڈا یہاں پر لہرایا گیا تھا, تو یہاں یہ مسجد بن گئی مسجد فتح کے نام سے. یہ بالکل ساتھ میں دیکھیں جہاں پہ یہ دکانیں ختم ہوتی ہیں, چھوٹی سی مسجد. الٹے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا اور مسجد دیکھتے ہیں, اس کا نام ہے مسجد شجر. الٹے ہاتھ میں مسجد شجر. شجر عربی میں درخت کو کہتے ہیں. یہاں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر وہ سامنے درخت آپ کی بات مانے میں ایمان لاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے درخت کی طرف اشارہ فرمایا. درخت زمین کو چھیلتا ہوا کاٹتا ہوا یہاں تشریف لایا تھا. تو یہاں اس جگہ میں مسجد بن گئی مسجد شجر کے نام سے. یہ چند زیارات جو ابھی آپ کو دکھا حرم ہے. حرم سے سامنے پیدل آ سکتے ہیں اس مسجد میں. یہ تو حرم کا بیک گراؤنڈ ہے. یہ حرم ہے سب.
اور یہ دیوار بنا ہوا ہے لمبا، مطلب یہ دیوار جو بنا ہے جس پہاڑ کے اوپر، یہ اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس، بالکل گاڑی کے برابر سیدھے ہاتھ کی طرف ہے جبل ابو قبیس کا پہاڑ۔ یہ دنیا کا پہلا پہاڑ کہلاتا ہے جس پہاڑ پہ شق القمر کا واقعہ ہوا تھا، چاند جب جو ٹکڑے ہوا تھا، یہ واقعہ اسی پہاڑ پہ ہوا تھا۔ یہ جس پہ دیوار بنا ہے اوپر دیکھ کے، دیوار کس پہ بنائے تھے؟ جس بلڈنگ کے ساتھ جو نظر آ رہا ہے، جس پہ کیا ہے جس بلڈنگ، وہ دیوار، وہ بلڈنگ کا دیوار نہیں، وہ اس کی بنا یہ آگے، وہ آگے جو جنہوں نے چیلنج کیا کہ اگر آپ اللہ کی نبی سے فرمایا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لائیں گے، مفہوم اس طرح ہے واقعہ کا۔ اللہ کے نبی نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر اس پہاڑ پہ نازل ہوا تھا۔ اس واقعے کو شق القمر کہتے ہیں۔ تو گائز یار تو کا ولاگ یہیں سے اینڈ کرتے ہیں، امید ہے کہ سب کو پسند آئے گا۔ تو یہ جو میں باہر روڈ دکھا رہی تھی نا، تو جو میں بول نہیں رہی کیونکہ یہ سب ڈیٹیلز بتا رہا تھا، جو بھی تھا، جتنی بھی زیارتیں تھیں، جتنی زیارتوں میں ہم خود جا سکے ہم چلے گئے، اور جو دور سے دیکھنی تھی ہم نے دیکھ لی ہے۔ تو اس میں ساری جو مائک میں بول رہا تھا نا، اس لیے میں کچھ نہیں بول رہی تھی، باہر سارا دکھا رہی تھی۔ یہ پورا وہ علاقہ تھا جہاں پہ ہمارے پیغمبر نبی یہ سب ہوا کرتے تھے، مطلب کہ جہاں پہ حج کیا کرتے تھے، کچھ شہید ہوئے، جو بھی یہ سب آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا ولاگ، کیونکہ بہت اچھی ڈیٹیل سے ملی، اور لمبا ولاگ ہوگا۔ ایک ہی بلاگ میں ساری زیارتیں میں نے ایڈ کر دی ہیں، الگ الگ بلاگ کون بنائے گا تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ تو آپ لوگوں کو کس بارے میں اور کچھ ڈیٹیلس آتی ہیں تو لائک کمنٹ شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔